السلام یا حبیب اللہ، انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام، سب پکارو جھوم کر سردار پر لاکھوں سلام، السلام 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 یا رسول اللہ، السلام 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 یا حبیب اللہ، رحمت لاکھوں ابو بکر و عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر و عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، السلام 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 یا رسول اللہ، السلام 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 یا حبیب اللہ، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، آپ کو جو پڑھا ہے اس کو میرے مل کر فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ یا اللہ کریم کو سب پڑھا دیتا ہے۔ کو، زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام، السلام 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 یا رسول اللہ، السلام 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 یا حبیب اللہ، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ مل کر پڑھیے بلغ العلا کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا العلا بھی میں بروں سے لاکھ پورا سہی، مگر ان سے ہے
میرے خدا، یہ درے حبیب کی بات ہے، بالا واللولا بے کمال، کشف دو جا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بأیام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ عقائد اہل سنت، نظریہ اہل سنت، اس کے متعلق ہے، اور یہ چند جو جمعۃ المبارک ہیں سفر مظفر شریف کے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عقائد اہل سنت پر انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آج کا جو میرا درس ہے، جو موضوع ہے وہ ہے
ایصال ثواب کے لیے دن مقرر کرنا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تیسرا دن ہے، چہلم ہے، 10واں ہے، یہ جو تم لوگ دن مقرر کرتے ہو یہ بدعت ہے، یہ کام پہلے شریعت میں نہیں تھا۔ تو ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور جو جہنم میں لے جاتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی ایک آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب رحمت خدا بندی کے دن انہیں یاد کراؤ۔ کیا کہا؟ رحمت خدا بندی کے جو ایام ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو وہ دن کیا کرو؟ یاد کراؤ، وہ دن بھولیں نہیں۔ ان دنوں کو یاد رکھیں جن دنوں میں اللہ نے خاص اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اولاً تو ہم اس چیز کی تخصیص کرتے ہی نہیں کہ ایصال ثواب فلاں دن ہو سکتا ہے اور فلاں دن نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں جب چاہیں، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، ہفتے کے 7 دنوں، مہینے، سال کے 12 مہینوں میں جب چاہیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہم دن مقرر کرتے ہیں، یہ جو تعیین ہے یہ تعیین شرعی نہیں ہے۔ ہم ان کو بطور عبادت کے تعین ان کا نہیں کرتے، ان دنوں کا، یہ صرف لوگوں کی آسانی کے لیے کرتے ہیں۔ بھئی تیسرے دن ایصال ثواب کی محفل ہوگی تو آپ حضرات تشریف لے آئیے گا۔ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ تیسرے دن کیا کرنا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ آپ پہلے دن بھی کر لیں، جو تیسرے دن محفل ہوتی ہے اس کو سوئم کہتے ہیں، جو 10ویں دن محفل ہوتی ہے اس کو 10واں کہتے ہیں، جو 11ویں رات کو محفل ہوتی ہے، دن 10 کا رات کو، اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ تو یہ جو تعیین ہے دنوں کی یہ عرفی ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جب چاہو، جس دن میں چاہو آپ ایصال ثواب کرو۔ آپ کا یہ تحفہ اچھے تحفوں کی صورت میں آپ کے مرحوم تک یہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ پہنچتا ہے۔ ابھی آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں کہ ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، الحمدللہ اہل نسبت ہیں۔ اب 11ویں شریف بعض جگہ پر 11ویں شب کو ہوتی ہے، بعض لوگ 2 کو 11ویں کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جمعرات کو 11ویں کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ 17 کو، بعض لوگ 28 کو، بعض لوگ 21 کو۔ جب جس کا موقع ملتا ہے وہ 11ویں کرتا ہے۔ کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا، بھئی جو 11ویں شب کو 11ویں کرے گا اسی کی 11ویں ہوگی، جو 12 کو کرے، 13 کو کرے، 14 کو کرے، 15 کو کرے، اس کی 11ویں اس کی نیاز نہیں ہوگی۔ یہ ہم سال کے 12 مہینوں میں جب چاہے بندہ محفل کر لے، اور اس محفل کی نسبت سرکار غوث اعظم سے کر لے کہ وہ اس محفل کا اہتمام کرتے تھے، تو وہ اس کی طرف سے 11ویں ہو جائے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان کو دن یاد کراؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ ان دنوں کی عظمت بیان کرو جن میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا نزول فرمایا، جن دنوں میں اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، انعام نازل کیا ہے،
نعمتیں بخشی ہیں، رحمت خداوندی کا نزول ہوا ہے، یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کی عظمت کو بیان کرو تاکہ آپ کی امت ان دنوں کو ہلکا نہ جانے بلکہ ان دنوں کا احترام کریں، ان دنوں کا ادب کریں، ان دنوں میں عبادات، تسبیحات کا، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، کہ عاشورہ کا دن ایام اللہ سے ہے۔ عاشورہ کا دن کیا ہے؟ ایام اللہ، یعنی اللہ کے دنوں میں سے ایک جو دن ہے جس میں اللہ نے خاص اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، وہ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس دن کو بھی کیا کرو؟ یاد کرو۔ اور اس دن میں آپ کو پتہ ہے ہم خاص اہتمام کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا تو 61 ہجری میں ہوا ہے، اس سے پہلے حضور اس دن میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی تعلیم آپ فرمایا کرتے تھے، کیوں کہ اس دن کو بڑی خاص نسبت ہے۔ اسی دن یعنی یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان نوح میں چل رہی تھی وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن جودھی پہاڑ کے ساتھ آگے ٹکرائی تھی۔ اور بھی اس دن کو کئی نسبتیں ہیں، اور بھی اس دن کو کئی نسبتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کی یوم ولادت اور یوم وصال کی بھی تخصیص فرمائی، یعنی خاص فرمایا ان دنوں کو، جس دن پیدا ہوئے، جس دن وصال ہوا۔ اب سنیے پارہ نمبر 16 مریم، سورہ مریم اور آیت نمبر 33، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں پیدا کیا گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ۔ جس دن میں پیدا کیا گیا اس دن سلامتی والا دن ہے، اللہ نے خاص رحمت کا نزول فرمایا، اور فرمایا وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میری وفات ہوگی وہ دن بھی سلامتی کا ہے، وہ دن بھی سلامتی کا، یہ قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہ دن بھی سلامتی والا، یعنی جس دن میں آیا اس دن پر بھی سلام، جس دن میں اس دنیا سے چلا گیا آسمان پر اٹھا لیے گئے وہ دن بھی سلامتی والا، اور جس دن اللہ اکبر اللہ اکبر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا وہ دن بھی سلامتی والا۔ یہ اللہ نے قرآن۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یہ بھی سورہ مریم، کہ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے۔ کون؟ حضرت یحییٰ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام ہو، پیدا ہونے والے دن ان پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ اور فرمایا جس دن ان کی وفات ہوگی اس دن بھی ان پر سلام ہو، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھر بھی ان پر سلام ہو۔ یہ تو انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے جو امام الانبیاء ہیں، جن کے ہم امتی ہیں۔ جس دن وہ تشریف لائے ہوں گے بتاؤ اللہ نے کتنی سلامتیوں کا نزول فرمایا ہوگا۔ اور وہ 12 ربیع الاول کی صبح بہارا
جب سرکار تشریف لائے ہم اسی لیے اس دن میں اپنے گھروں سے نکل کر سبز گنبد کی نسبت سے سبز جھنڈے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی زبانوں پر درود و سلام پڑھ کے کفر کو للکار کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تن بھی محمدی ہے، ہمارا من بھی محمدی ہے، اور ہم محمد مصطفیٰ کی امت ہیں۔ تم کتنے ہمارے آقا کی ناموس پہ حملے کرو گے؟ دیکھو یہ ایک ایک ہمارا فرد، ایک ایک بچہ اپنے آقا کی عزت اور ناموس پہ قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور ہر آدمی یہی درود و سلام کی جو ہے وہ صدائیں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، اور ہم نکل کر سرکار کی صورت میں جو اللہ نے فضل عظیم ہم پہ فرمایا ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ نے دنوں کی تخصیص فرمائی ہے یہاں کہ جس دن یہ دونوں حضرات پیدا ہوئے اس دن بھی سلام، جس دن ان کی وفات ہوگی اس دن بھی سلام، اور جس دن یہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اور وصال کے دن کی اہمیت کے بارے میں شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن کسی بزرگ ولی کا وصال ہوا اس دن ایصال ثواب، برکت و نورانیت میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ویسے ایصال ثواب کرتا رہے ثواب پہنچتا ہے، لیکن جس دن کوئی اللہ کا ولی جس دن اس کی وفات ہوئی اگر خاص اسی دن اگر کوئی ایصال ثواب کرے گا تو اس کے اس عمل میں نورانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، بہت زیادہ کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، کیونکہ اہل اللہ جو ہیں یہ مرتے نہیں بلکہ یہ تو جگہ بدلتے ہیں، یہ تو مقام بدلتے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا۔ وصال کا مطلب ہے ملنا، وصال کا مطلب کیا ہے؟ ملنا۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت عاشق کو محب سے ملانے کا ایک پل ہے۔ پہلے بندہ رب سے دور ہوتا ہے، موت کے بعد اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، وہ اس رب کی بارگاہ میں اس کے قرب خاص میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ جو بزرگ جن کا نام لے رہا ہوں یہ تمام مسالک کے مسلمہ بزرگ ہیں، سب ان کو مانتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن کسی ولی کا وصال ہو اگر اس دن ایصال ثواب کرے گا تو نورانیت میں روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے جس دن بزرگوں کا وفات ہوتا ہے ہم اس کو یوم عرس مناتے ہیں، اور اس پر ہم جو ہے وہ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس اللہ کے پیارے دوست بندے کو حضور کے واسطے اور وسیلے سے یہ تحفہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی روحانیات، ان کی روحانی توجہ ہماری طرف ہو، اور ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو ہدایت کی راہوں پر چلنے میں مدد فرمائی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے ان دوستوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صاحب المجموع الروایات کی تائید کچھ یوں ہے، یہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے 70 کم و بیش 70 یا اس سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کے نبی کا دیدار فرمایا، اللہ کے نبی کی جاگتے ہوئے زیارت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کھانا کھلانے کا ارادہ کرے تو روز وفات بلکہ وقت وفات کا خیال رکھے
اور احتیاط کے ساتھ اس ساتھ کو یاد رکھے. احتیاط یہی ہے کہ اس کو لکھ لے بندہ, اس کو محفوظ کر لے کہ فلاں دن فلاں صاحب کا انتقال ہوا, اور جس میں میت کی روح عالم بالا کی طرف, یعنی عالم دنیا سے جب اس کے جسم سے وہ نکلی تو عالم بالا کی طرف وہ کیا ہے, روح اس کی منتقل ہوئی. اس لیے اموات کی روحیں ہر سال جس دن ان کی روح نکلی ہوتی ہے اس دن وہ روحیں دوبارہ لوٹتی ہیں زمین پر, عالم بالا سے عالم دنیا کی طرف وہ لوٹتی ہیں اور اس مقام و ساتھ میں حاضر ہوتی ہیں جس میں ان کا انتقال ہوا. یعنی جہاں بندے کی روح قبض ہوئی نا, سال بعد وہ روح اسی مقام میں دوبارہ لوٹ کے آتی ہے. تو یہاں فرمایا گیا ہے اس دن اس ساتھ کو خاص یاد رکھ لو, محفوظ کر لو, اور اس دن خوب ایصال ثواب کا اہتمام کرو. جب روح آئے, اب اس روح کو تمہارا پیسہ نہیں چاہیے, اس کو تمہاری گاڑی نہیں چاہیے, اس کو تمہارا بنگلہ نہیں چاہیے, وہ تمہارے بینک بیلنس سے خوش نہیں ہوگی. اس کو جب تم قرآن کا صدقات خیرات کا تحفہ پیش کرو گے تو اس سے اس روح کو راحت اور تسکین ملے. تو یہاں فرمایا گیا اس دن خصوصی طور پر کیا کریں, ایصال ثواب کا خوب اہتمام کریں. اب یہاں جو تعیین ہے دنوں کی, اس کی دو اقسام ہیں. اب اس کو ذرا سماعت فرما لیں. ایک ہے تعیین شرعی اور ایک ہے تعیین عرفی. تعیین شرعی یہ ہے کہ کسی عبادت وغیرہ کے لیے شریعت کی جانب سے کوئی وقت یا تاریخ یا دن مقرر ہو. یہ کیا ہے, تعیین شرعی ہے, اور یہ شریعت کی طرف سے شریعت نے مقرر کیا. وقت سے مراد جیسے 5 نمازیں شریعت نے مقرر کی ہیں, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. اسی طرح روزہ ہم نے رکھنا ہے, اس کو کھولنا ہے. یہ سارے اوقات شریعت نے کیا کیے ہیں, مقرر فرمایا. اگر کوئی آدمی رات کو روزہ رکھ لے اس کا ہو جائے گا, بولیے نہیں نا. اور اگر کوئی آدمی ظہر والی نماز عصر میں پڑھ لے اس کی ادا ہوگی, نہیں ہوگی. تو یہ شریعت نے اوقات مقرر فرمائے, ان کو کہتے ہیں تعیین شرعی. ان کو کیا کہتے ہیں, تعیین شرعی, شریعت نے مقرر کیا. اسی طرح دن کی مثال جیسے نماز جمعۃ المبارک, جیسے آج جمعہ ہے تو جمعہ کا دن شریعت نے دن ایک مقرر فرمایا. اسی طرح وقوف عرفات ہے اور یوم عرفہ کا دن ہے, شریعت نے اس کو کیا کیا ہے, مقرر کیا ہے. اگر ہم جمعرات کو جمعہ پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا, یا یوم عرفہ کے دن کو ہم آگے پیچھے کر لیں تو کیا وہ ادا ہو جائے گا, نہیں ہوگا, کیونکہ یہ شریعت نے مقرر فرمایا. اسی طرح تاریخ, شریعت نے عید الفطر کے لیے 1 شوال المکرم کی تاریخ کو کیا کیا ہے, مقرر کیا. اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے لیے شریعت نے 10 جو ہے وہ ذو الحج شریف کو کیا کیا ہے, مقرر فرمایا. ان کو آگے پیچھے کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری عید کی نماز ادا نہیں ہوگی. یہ شریعت کی طرف سے دن اور وقت اور تاریخ یہ شریعت کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں. ان کو کہتے ہیں تعیین شرعی. ان کو کیا کہتے ہیں, تعیین شرعی. اب ان کو کوئی بندہ بدل نہیں سکتا, یہ شریعت کی طرف سے مقرر ہو گئے. اب کوئی آدمی ان میں کچھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو گناہگار ہوگا. جیسے کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, اب اس نے قضا کر لی ہے. اب علماء فرماتے ہیں بعد میں اگر وہ قضا کرے گا تو اس پر توبہ ضروری ہے. کس کی, وہ جو فرض کو وقت پر ادا کرنے میں اس سے کیا ہوئی ہے, تاخیر ہوئی ہے. اس لیے وہ استغفار کرے اس جرم کی جو تاخیر سے ہوا. اب بندہ گناہگار ہوگا. اب اس میں کوئی آدمی کم و بیشی نہیں کر سکتا, یہ شریعت کا حکم ہے, اسی کے سامنے ہمارا سر خم ہے. اور دوسری ہے تعیین عرفی. شریعت کی جانب سے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور لوگ اپنی سہولت کے پیش نظر
وقت مقرر کر لیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. اس کو کہتے ہیں تعیین عرفی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعیین عرفی. مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن مسجدوں میں نماز باجماعت کے لیے وقت خاص کر دینا، یہ حضور کے دور میں جب یہ گھڑیاں جیسے ہمارے یہاں لگی ہوئی ہے نا، یہ حضور کے دور میں نہیں تھی. بس جب سرکار نے چاہا، حضرت بلال اذان کہتے تھے، سرکار اپنی مرضی سے جب تشریف لاتے تھے اسی وقت نماز ہوتی تھی. لیکن آج تو ہمارے یہاں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں نا، اب 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو امام کے لیے تو پریشانی آپ لوگ بنا دیتے ہیں. خیر سے، کیونکہ آپ بہت زیادہ بیزی ہیں، مصروف ہوتے ہیں ماشاءاللہ. خیر، میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا، ہر مسجد کا یہی المیہ ہے اور ہر مسلک کی مساجد کا یہی المیہ ہے. حالانکہ یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. یہ حضور کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی. جب امام آتا تھا اسی وقت نماز ہوتی تھی. اب تو یہاں یہ ہے کہ امام انتظار کرتا ہے عوام کا کہ عوام آئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال یہ جو بدعت ہے یہ بدعت حسنہ ہے، سیئہ نہیں ہے، اچھی بدعت ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے. اب بھائی میں کہوں گی میں جمعہ پڑھاؤں گا، وہ جی کب پڑھائیں گے؟ لوگ پریشان ہوں گے نا. کوئی 12 بجے آ کے بیٹھ جائے گا، کوئی 1 بجے آ کے بیٹھ جائے گا، کوئی 2 بجے آ کے بیٹھ جائے گا، اور میں نے پڑھانا ہے 3 بجے 3:30 بجے، تو لوگوں کو کیا ہوگی؟ پریشانی ہوگی. اب اس کے لیے وقت مقرر کر دیا بھائی 2 بجے کم و بیش، یعنی 2-4 منٹ آگے پیچھے، تو یہ جامعہ مسجد طیبہ میں جمعہ ہوتا ہے. تو آپ میں سے ہر آدمی کو آسانی ہوتی ہے بھائی 2 بجے سے پہلے تو نہیں ہو سکتا، 2 بجے سے لیٹ ہو سکتا ہے پہلے. تو اس میں آپ کو آسانی ہے یا پریشانی ہے؟ بولیں. تو یہ تعیین عرفی ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے ہے. یہ لوگوں کی کیا ہے؟ آسانی کے لیے ہے. ویسے شریعت کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے اور مکروہ کر کے نہیں پڑھنی. وقت کے اندر جو ہے وہ باجماعت نماز کا مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کیا کریں؟ مساجد میں آ کے اہتمام کریں. اب ہم نے یہ وقت مقرر کر دی ہیں، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے. جمعہ، نمازیں، عید، یہ سارے ہم اعلانات کرتے ہیں، یہ حضور کے دور میں نہیں تھے. اعلانات اس طرح تشہیر جس طرح آج ہو رہی ہے یہ نہیں تھی، تو یہ آج ہو رہے ہیں. اسی طرح اسکول ہیں، کالج ہیں، مدرسہ وغیرہ ہیں، آفس ہیں، دکان ہیں، اس کے کھلنے کے بند ہونے کے اوقات ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے. بھی صبح 9 بجے آفس کھلے گا، شام 5 بجے بند ہو جائے گا. ایسی ہے نا بھائی، صبح دکان اتنے بجے کھلے گی، اتنے بجے کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. جس نے کوئی خریداری کرنی ہوتی ہے، معاملات کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو ہم ایصال ثواب کے لیے دن مقرر کرتے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تعیین عرفی ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، تاکہ جنہوں نے ایصال ثواب کی محفل میں آنا ہے تاکہ وہ آنے میں ان کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، وہ آسانی سے آ جائیں. اب ہم دن مقرر کر دیں گے فلاں دن ہوگا. بھائی کب ہوگا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. کب کریں گے جی؟ فجر میں کریں گے، ظہر کے بعد کریں گے، عصر میں کریں گے، مغرب میں کریں گے، عشاء کے بعد کریں گے. اب ہم دن تو بتا دیں، وقت نہ بتائے. جس کے ہاں فاتحہ ہے یا کوئی ایصال ثواب کا سلسلہ ہے تو اب لوگ تو پریشان ہوں گے، یار پتہ نہیں کب ہوگا، ٹینشن میں آ جائیں گے، ذہنی نفسیاتی لوگ ہو جائیں گے، یار پتہ نہیں کب ہے. تو اسی لیے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں نماز کے فوراً بعد فلاں مسجد میں یہ سوئم ہوگا، تو آپ حضرات تشریف لائیے ہوگا. جس نے لانڈی سے آنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کرنگی سے آنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، جس نے ہل ٹاؤن سے آنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، جس نے محمود آباد سے آنا ہے وہ بھی اپنے سہولت کو دیکھ کے وہ سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی شریعت کی طرف سے کوئی فرض واجب نہیں ہے، صرف اچھا عمل ہے کہ تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی دشواری پریشانی نہ ہو. اسی طرح کئی ممالک جو ہے وہ آزاد ہوئے، حضرت عمر کے دور میں بھی، حضور کے دور میں بھی. سرکار نے کبھی کسی ملک کا جشن آزادی نہیں منایا، لیکن ہم کتنے دھوم دھام سے 14 اگست مناتے ہیں نا نہیں مناتے؟ الحمدللہ اللہ نے پاکستان کی صورت میں ایک نعمت دی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا.
جب تمہیں کوئی اللہ کا فضل پہنچے تو اس دن سال ثواب میں کیا ہوتا، کیا کون سی غیر شرعی بات ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی مخصوص آیات کا پڑھنا کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ کیا کھانا جب آ جائے تو اس پر جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھیں تو اس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوتا؟ تو جب بسم اللہ قرآن کا حصہ ایک آیت ہے، جب آپ زیادہ قرآن پڑھ کے اس کھانے کو کھائیں گے تو کیا برکت نہیں ہوگی؟ کیا برکت نہیں ہوگی؟ اور وہی کھانا اگر فاتحہ شریف پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، رسول پاک کی بارگاہ میں ان کے واسطے وسیلے سے اپنے مرحومین کو تحفہ پیش کر دیں، تو اس میں کون سی بات ہے؟ وہی کھانا تو آپ کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم سب کھاتے ہیں، لیکن یہ کھانا تو وہاں نہیں جاتا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں کوئی مرنے والے کو تحفہ پیش کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے جنت کے تحفے اس تک پہنچاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے فلاں نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، لے اسے قبول کر، لے اسے کیا کر لے؟ قبول کر۔ ارے بھائی اگر مرنے والے کو نفع نہیں پہنچتا تو پھر ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو مرنے والوں کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ ان پہ سلامتی کیوں بھیجتے ہیں؟ مر گئے، اب دروازہ بند ہو گیا۔ یہ اعمال صالحہ جو عمل جاریہ ہے، یہ اس کا کیا مقصد ہے کہ جب تک جس نے کوئی چیز لگائی ہے، درخت لگایا، لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، لوگ اس کی چھاؤں سے نفع حاصل کریں گے، جب تک وہ قائم رہے گا مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن پاک کا نسخہ کسی نے مسجد میں رکھوا دیا، جتنے لوگ اس کی جب تک تلاوت کرتے رہیں گے، جس نے یہ رکھوایا اس کو ثواب، جس نے مسجد بنوائی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اعمال صالحہ یہ پہنچتا ہے، تو فاتحہ شریف والا کھانا کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ کھانا نہیں جاتا، لیکن جنتی کھانے ان تک پہنچائے جاتے ہیں، جنتی کھانے ان تک کیا ہے؟ پہنچائے جاتے ہیں، اور ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، اور ان کی روحیں کیا ہوتی ہیں؟ خوش ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہم تعیین کرتے ہیں یہ تعیین شرعی نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بھائی آپ 12 مہینوں میں جس دن چاہیں آپ جو ہے وہ عبادت ان کی سال ثواب کا اہتمام کریں، جب چاہیں، دن چاہیں، رات چاہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب چاہیں، سردی ہو، گرمی ہو، جب چاہیں آپ ان کا خوب ہی سال ثواب کا کیا کریں؟ اہتمام کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں ان کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں ہم نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ مقرر کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین حاضر ہوئی، صحابیات، انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مرد تو ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا، اے بیویوں وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، ان کو آپ کی صحبت کا زیادہ موقع ملتا ہے، اب ہم تو گھروں میں ہوتی ہیں، تو یا رسول اللہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ایک دن تربیت کے لیے ہمارے لیے بھی مقرر فرما دیں، ہمارے لیے بھی کیا کر دیں؟ مقرر فرما دیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تربیت کے لیے جو آپ نے مناسب سمجھا ایک دن ان کی تربیت کے لیے مقرر فرما دیں۔ تو سرکار اگر تعیین غلط ہوتی تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہاں جب آیا جب چاہو آ جایا کرو اور سیکھ لیا کرو۔ صحابہ کا دور تھا، پاکیزگی کا دور تھا، فتنوں کا دور تو تھا نہیں آج کے دور میں کہ کوئی مولوی صاحب بلا رہا ہو یا کوئی پیر صاحب بلا رہا ہو، فتنوں کا دور ہو۔ حضور کا زمانہ ہے، پاکیزہ زمانہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے اصحاب کا زمانہ ہے، پھر ان کا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا زمانہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سرکار نے خواتین کے لیے ایک دن ہفتے میں سے مقرر کیا اور اسی دن آپ خواتین کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہم 11ویں شریف کرتے ہیں یہ بھی ایک تعلیم کا، تربیت کا ایک سلسلہ ہے۔ اس میں بھی ایک دن ہم مقرر کر دیتے کہ مہینے کے دن 10واں رات 11ویں کو ایک محفل پاک ہوگی جس میں اولیاء صالحین کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کی فکر اور ان کی پاکیزہ جو زندگی ہے جو انہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا میں بسر کی ہے تو اس کی کچھ احوال بیان ہوں گے تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، ہم بھی اپنے اندر کوئی طہارت پاکیزگی پیدا کرنے کا اپنے اندر کوئی جذبہ پیدا کریں۔
تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ یہ تو حضور نے، اور اسی طرح اور تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، آپ درس دیتے تھے، درس قرآن کہہ لیں یا درس حدیث کہہ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے خادم ہیں اور حضور کے آخری وقت تک خدمت گار رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر جمعرات کو آپ صحابہ تابعین کو آپ کیا کرتے تھے؟ نصیحت فرماتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو آپ صحابہ تابعین کو آپ کیا کرتے تھے؟ نصیحت فرماتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے درس میں بڑی چاشنی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، تو کیوں نہ آپ ہر روز ہمیں یہ وعظ اور نصیحت فرمایا کریں۔ کیا کیا کریں؟ آپ ہر روز ہمیں وعظ اور نصیحت فرمایا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وعظ کرنے میں ہمارا لحاظ فرماتے تھے اس خوف سے کہ ہم اکتا نہ جائیں، تو میں بھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ روز روز دوں گا تو آپ بھی اکتا جائیں گے ایک وقت میں، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے۔ فرمایا جمعرات کو جیسے چل رہا ہے اسی سلسلے کو چلنے دیں۔ تو یہ کوئی تعیین شرعی نہیں ہے کہ صحابی رسول نے یہ کہا کہ جمعرات کو ہی درس دوں گا تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ جمعہ کی رات کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کی رات اللہ جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں حدیثوں میں آیا ہے اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے اور بندوں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ جمعہ کی ہر سات میں لاکھوں لوگوں کی، حضور کی امت کے گناہگاروں کی اللہ بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ نے اس کو خاص فرمایا حضور کی امت کے لیے۔ دیکھیں نا، ہر دن اللہ کا ہے، ہفتہ اللہ کا نہیں ہے، اتوار اللہ کا نہیں ہے، پیر اللہ کا نہیں ہے، منگل بدھ جمعرات، تو اللہ نے حضور کی امت کے لیے جمعہ کے دن کو خاص فضیلت عطا فرمائی اور حضور کی امت کو بطور خاص یہ نعمت کے یہ جمعۃ المبارک عطا فرمایا تاکہ مسلمانوں کا ہفتے میں ایک اکٹھ ہو، تاکہ لوگوں کی ہفتے بھر کی جو ہے وہ ممبر و محراب سے تربیت اور ان کا تزکیہ اور ان کا تزکیہ ہو، تاکہ وہ پورا ہفتہ پھر اس روشنی میں، اسلام کے نور کے سائے میں اور اسلام کی برکتوں کے سائے میں وہ اپنا پورا ہفتہ اپنے معاملات اور ذوق عبادت میں گزار سکے۔ اس لیے حالانکہ یہ ظہر کا قائم مقام ہے، 2 رکعت اس کی رکھی ہے، 2 رکعت تخفیف کر دی تاکہ لوگ دین کی تبلیغ زیادہ سنیں۔ جمعہ کی نماز کو ہلکا کر دیا تاکہ لوگ ہفتے میں ایک دن آ کے جمع ہو کے لوگ بات سنیں، نصیحت سنیں، اور تاکہ ان کو اپنی تربیت کا موقع دیں۔ ہر جمعہ ہر نماز میں جو ہے وہ ہر مسجد میں جمعۃ المبارک میں خطیب صاحب آتے ہیں اور وہ آ کر خطبہ دیتے ہیں، لیکن ہماری عوام کا المیہ کیا ہے کہ وہ اس وقت آتے ہیں جب دوسری اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے جمعۃ المبارک کو بھی گفتگو جاری رہے گی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے اسی طرح جڑے رہیں، آپ کی تربیت ہوتی رہے گی، آپ کو بہت ساری چیزوں کی معلومات ملے گی۔ میں نے شروع میں ہی عرض کیا میرا مقصد کسی کو جلانا نہیں، کسی کو گرانا نہیں، میرا مقصد تو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے سیدھی راہ دکھائے، جو بھٹکے ہوئے اللہ پاک ان کو اس وعظ نصیحت سے بھی اللہ سیدھی راہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ اعلانات ہیں، آپ یہ سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ ہم نے اعلان کیا 6 ربیع الاول شریف کو ہماری سالانہ جو انجمن کے زیر اہتمام محافل ہوتی ہیں، 12 روزہ یا 15 روزہ جو بھی ہوتی ہیں، ان میں 6واں نمبر ہمیں ملا ہے، تو 6 ربیع الاول شریف کو یہاں محفل ہوگی۔ تو جو مخیر، میں نے محرم شریف کی محفل بھی نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ بہت سارے دوستوں نے پوچھا بھی کیوں نہیں کی، ایک تسلسل چل رہا تھا اسے توڑ دیا، صرف اس لیے میرے بھائی آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی۔ میں اعلان کروں گا، آپ میں سے کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، 1 دیتا ہوں، 2 دیگے دیتا ہوں، لیکن میری یہ طبیعت نہیں ہے کہ میں اگر لوگ ہمارے کہنے پہ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، تو میں نے قیامت کے دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ صرف اپنے پیٹ کے لیے
لوگوں کے جو ہے وہ رزق حلال پہ یہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، بغیر جو ہے وہ لنگر کے بھی محفل ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے 3 روزہ سبیل سیدنا امام حسین بھی چلائی، اور 3 روزہ جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل، عظمت اور شان میں ہم نے محافل بھی کیے۔ بس دعا کرو اللہ قبول فرما لے، یہی محفلیں ہمارے لیے مغفرت کا وسیلہ بن جائیں گے۔